بسم اللہ الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ نحل آیت نمبر 70 واللہ خلقکم یہاں سے آج کا ہمارا درس شروع ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم ثم يتوفاکم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. گزشتہ جو بیان ہوا تھا چوپایوں کا دودھ مویشیوں کا شہد تو یہ ساری چیزیں نعمتوں میں شمار کی تھی اور دودھ کی شہد کی اس حقیقت کو بتلایا گیا تھا اور اعتراف بھی سبوں کو یہی تھا کہ یہ اللہ ہی نے اس کا انتظام کیا ہے. اب توجہ دلائی جا رہی ہے واللہ خلقکم یعنی انسان کی اپنی زندگی اور موت. خلق الموت والحیات کہ موت کو بھی اس نے پیدا کیا اور زندگی کو بھی, تو اس کو مستحضر رکھے گا. تو فرماتے ہیں واللہ یقیناً بے شک اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ثم یتوفاکم پھر تمہیں موت دے گا. تو
تو کیا مطلب کہ پیدا کرنا موت دینا اسی کے اختیار میں ہے. اب ایک دوسری چیز، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں وَمِنْكُمْ یعنی بعد چند کہ یُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ارذل اور عمر یعنی عمر اس کی، لیکن ارذل یعنی کیا؟ نکمی عمر. تو نکمی عمر کسے کہیں گے؟ تشریح خود آ رہی ہے، دیکھیں کیسی نکمی عمر ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، بہت کچھ سیکھ لیا تھا اس نے، بڑی بڑی ڈگریاں، علامہ، پروفیسر، ڈاکٹر، سب کچھ اس نے سیکھ لیا تھا، لیکن لا يعلم بعد علم شيئا، سب اس کا علم ختم ہو جائے گا. یہ نہ کرا بعضوں کو لے جاتے. ان اللہ علیم قدیر. پھر اس کے ساتھ دو صفت ہیں، تو ان تین چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے خلقکم ثم یتوفاکم. کیا مطلب ثم یہ قواعد ہے، ہمیشہ جب بھی ثم آتا ہے تو اس کے معنی عربی اسلام میں تاخیر، لیٹ. پیدا کیا فوراً نہیں مارا، پیدا کر کے وقت دیتا ہے. تو یہ کس کا گرامر ہے؟ یہ ثم کا. پیدا کرتا ہے پھر تمہیں دیکھیے عبس وتولى میں ثم السبیل یسر خلق فقدر، پیدا کیا ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، ثم السبیل ثم اماتہ، پھر موت دے گا اسے. تو ثم سے مطلب کیا؟ اسے کافی وقت ملتا ہے. پھر وہیں اسی آیتوں میں ایک آیت چھوڑ کر ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے اسے دوبارہ اٹھائے گا. تو معلوم ہوا کہ زندگی ملتی ہے تو اسے وقت ملتا ہے. اچھا یہ عمر اس مستثنا ہے کون سے؟ کہ کوئی بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا ہے، کوئی بچہ باہر نکلتے ہی مر جاتا ہے. یہ طبیعی چیز نہیں، یہ لوگوں کو درس دینے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ آپ کو بچہ ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھیں اسے زندہ رکھتا ہے یا نہیں. تو یہ ایسے امور پر منحصر نہیں ہے تفہیم قرآن، بلکہ یہ عبرت کے لیے. تو عموماً اسے موقع ملتا ہے تو پھر جب موت واقع ہو جاتی ہے تو برزخ میں چلا جاتا ہے. تو کب؟ ثم اذا شاء انشرہ. اب کب قیامت آئے گی وہ، لیکن ایک چیز اس کے درمیان میں ہے، وہ کیا ہے؟ سنیے ثم اماتہ فاقبرہ. اب یہاں ثم نہیں ہے، تو اس سے آپ کو فا کا کرشمہ اور ثم کا اچھی طرح یاد ہو جائے گا. پورے قرآن میں اس کو سمجھنا ہے. کیا مطلب فاقبرہ؟ یعنی جب قبر میں دفن کرو تو سنیے، پہلی بات یہ ہے کہ فاقبرہ، فا کسی تاخیر کو نہیں چاہتا. فا کسے چاہتا ہے؟ بس اس کے بعد اس کا نمبر. تو دیکھیے ہمارے یہاں جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے 60 سال 70 سال، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کہ فا کیا بتاتا ہے؟ اعلان کر دو فلاں شخص کی روح نکل گئی. پھر کیا؟ قبر کھودنے کا انتظام، کپڑا اس کے لیے خریدنا، پانی اگر سردی کا موسم ہے تو گرم کرنا، یہ انتظام کرنا. بس اتنا وقت ہے. تو کتنے گھنٹے لگیں گے اسے؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے. اچھا اب اگر ہم حالات کا معائنہ کریں تو بعض جگہوں پر 2 دن 3 دن میت کو رکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میت جب ہو جائے تو اسے جلدی اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو. اگر وہ نیک ہے تو اس کی نعمتیں کہاں ہیں؟ اب قبر میں. اور اگر وہ برا ہے تو اپنے کاندھوں سے نکال. یہ حدیث رسول ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں ایک مسئلہ بتاؤں یہاں کہ جلدی لے جاؤ. کیا مطلب جلدی کا؟ تصور جو ہے اس وقت امت میں، جلدی کا مطلب کیا؟ عمل جو ہے حقیقت حدیث پر متروک ہے، ترک ہو چکا ہے. جلدی کا مطلب اب آپ اتنا وقت رکھیں جتنے قبر کی تیاری ہو سکے. مگر لوگ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ آپ جائیے جنازے سے. میں ایک دفعہ جنازے میں تھا، ہموار جگہ بھی پہاڑی، بھاگ رہے ہیں.
اتنی تیز چل رہے ہیں کہ بوڑھا آدمی چل نہیں سکتا. پوچھا کیوں؟ نہیں جلدی لے جانا چاہیے. حدیث کا مفہوم ہی غلط سمجھا. جو ذات رحمت للعالمین ہے، جس نے امام کو یہ تاکید دی کہ نماز میں مختصر اختصار، تمہارے پیچھے بوڑھے ہوں گے، بچے ہوں گے، عورتیں ہوں گی، اس کا بچہ رو رہا ہوگا، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جنازے کو لے کے بھاگو تاکہ بوڑھا تمہارے ساتھ نہ آ سکے؟ تو یہ ہمارا جو فہم حدیث ہے نا، جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے. جلدی کا مطلب جس قدر جلدی ہو سکے. اچھا، اب کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر اگر دور ہے تو اس کی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹا گیا ہے دوسرے گاؤں میں، آپ نے جلدی دفن کر دیا، کیا اللہ کے رسول ایسا حکم دیں گے؟ نہیں، اسے آنے دیجیے. تو ہر چیز کی گنجائش ہے، صرف کیا ہے اس کی روح جو ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے. تو اس کا خیال رکھے گا. یہ بات چلی تھی تو اسے ایک اور بات بتلا دوں. سنیے کہ جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، بڑا اجر ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی، وہ جو ہے مسجد نبی کا کوڑا کرکٹ دور کرتی تھی، صفائی اندھیرے میں، فجر سے پہلے. اس کا انتقال دیکھیے کتنی جلدی دفن کر دیے، صبح آنے ہی نہیں دی، اس کو دفن کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہی نہیں کی. اب اس میں دو پہلو ہیں. کیوں اطلاع نہیں کی؟ کیا نبی کی عظمت نہیں تھی؟ صحابہ تھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نبی کی عظمت تھی. وہ کیا عظمت تھی کہ بڑھیا ہے، دفن کر دو، کیوں تکلیف دیتے ہو رسول کو کہ ابھی آئیں اور قبرستان میں جائیں. ٹھیک ہے، تو خفیف عظمت کم کس کی ہوئی؟ بڑھیا کی ہوئی. مگر دیکھیے اللہ تعالیٰ، سنیے، جب آئے نماز کو بڑھیا ندارت، تو پوچھا خاتون کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول کو تو رات کو فوت ہو چکی، ہم نے اسے دفن کر دیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی. اس کی قبر کہاں ہے؟ تو قبر پر لے گئے. تو آپ نے 2 رکعت جنازے کی، جو جنازے کی نماز ہے، وہ نماز وہاں ادا کی. کیا ہوا؟ جس کی آپ کے دل میں خفت تھی، اللہ کی اس کے یہاں عظمت تھی. لیکن رسول کی بھی عظمت تھی. انما الاعمال بالنیات. انہوں نے رسول کو کم نہیں سمجھا. اصل معاملہ اس کا نیت ہوتا ہے. اب ایک مسئلہ اور ہوتا ہے. حدیث رسول ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، حدیث رسول ہے کہ اپنے مکانوں میں سورہ بقرہ پڑھو، اسے قبرستان مت بناؤ. پھر یہ کیا؟ تو آپ کو بتا، اصل میں ہم لوگ اردو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا. جنازے کی نماز کیا؟ صلاۃ. اللہ کے رسول پر درود تو کیا؟ صلاۃ. 5 وقتہ نماز تو کیا؟ صلاۃ. یہ تو عربی لفظ ہے. ہم نے 5 وقتہ نماز صلاۃ کا ترجمہ کر لیا نماز، ہے نا. درود صلاۃ کا ترجمہ کر لیا کیا؟ درود. اور جنازے کی نماز کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ دعا. تو یہ نماز کہاں ہوئی؟ بتائیے. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں قیام، رکوع، سجود. تو قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے؟ ہم کہتے ہیں نماز، مگر یہ کیا تھی؟ صلاح، یعنی کیا؟ دعا تھی. تو اگر آپ کوئی آپ کا رشتہ دار، اور اگر ایسا وقت ہوا ہے کہ نہیں مل سکتی نماز، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا نام نماز نہیں ہے. لیکن آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ لوگ اس بات کو، سارے لوگ تو درس میں نہیں جاتے، وہ تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے نماز پڑھی. لہٰذا اس کا بھی خیال رکھیے. ماحول میں یعنی سازش اور الجھن یہ پیدا کرنا. بہرحال مسئلہ میں نے بتلا دیا. بات چل رہی تھی کس سے؟ ثم یتوفاکم ثم اماتو فاقبرا. تو 2 حروف کی گرامر بھی ساتھ میں رکھیے آپ. چلیے، ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر. کیا مطلب ارذل العمر؟ دیکھیے، ارذل العمر ایسی ہے، ہم ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ بوڑھا، خسیڑ بوڑھا ہے نا، بوڑھا. کئی چیزیں ایسی ہیں جو امت میں، چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو، اس میں روح جو ہے غائب رہتی ہے. جسے میں نے بتلا دیا تھا کہ کلمہ توحید ہی لیجیے، لا الہ الا اللہ ہے. عرب عجم میں اس میں خامی ہے. تو کیوں؟ تو ایسی طریقے سے یہاں پر سنیے،
بات چل رہی تھی کس کی کہ یورپ الا ارذل کیسی عمر دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کیا دراز کرے. جی بہت اچھا. کیا کرے؟ دراز کرے. عربی بھی طول عمر. کیا مطلب دراز کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں لمبی عمر کو ارذل العمر. پھر آپ دعا کرتے ہیں طویل عمر. آپ کہتے ہیں عمر دراز کرے. مطلب ایسا بوڑھا بنائے. کسے کہتے ہیں؟ کہ منہ میں نہ چبانے کو نہ رہے دانت اور پیٹ میں ہضم کرنے کو نہ رہے آنت. اسے کہیں گے بوڑھا کھسوٹا بوڑھا. آپ اس کی دعا کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. کیوں؟ یہ تصور ہو چکا امت پہ. دعا کس کی کرنی چاہیے؟ اللہم بارک لنا فی رجب بارک شعبان تو بارک اللہ فی رزقک بارک اللہ فی عمرک. برکت کی دعا ہونا چاہیے. کس کی؟ کیا مطلب برکت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ترمذی میں اللہم متعنا اعدائنا ما احییتنا. تو سدیس نے اس کی شرح کی ابصارنا اذوننا یعنی ہمیں جو ہے ہمارے ہاتھ ناک کان اعضاء ہمارے ہیں مرنے تک اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اس کا نام ہے برکت. دراز عمر کیسے؟ یعنی برکت کہ 60 سال میں 200 سال کے کام کرے. تو دعا کیا دینی چاہے؟ بارک اللہ فی عمر. تو بہرحال یہ اچھا ارذل العمر یعنی کیا؟ سنیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ بول نہیں پاتا. کچھ نہیں. وہ لے کر آتا ہے تو ایک صفت لے کر آتا ہے. چونکہ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے کون سی؟ سما کی. بس نہ بصر کی ہوتی ہے. اگر وہاں تک پہنچے تو ایک صفت لاتا ہے. کون سی؟ بچہ سما سننے کی صفت ساتھ میں لے کر آتا ہے. دودھ پینے کا اس پر القاء ہوتا ہے. اب تو القاء سمجھ رہے ہیں نا اللہ کی جانب سے کہ دھن پہ لگا دی مانے تو چوسو. اسے کہتے ہیں القاء. اب کوئی بڑا ہو تو الہام. تو بچہ کچھ بھی نہیں لے کر آتا. اس کے بعد میں وہ چند دنوں کے بعد آنکھیں کھولتا ہے. پھر بڑا ہوتا ہے. پھر اسکول جاتا ہے. پھر ڈاکٹر بنتا ہے. علامہ بنتا ہے. بے خبر تھا تو باخبر ہوا. پھر جب بوڑھا خسوٹ ہوتا ہے تو من کو باز لکئی لا یعلم بعد علم شیئا. بہت کچھ جانا تھا. بہت کچھ تھا. کیوں ایسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب اس صفت کو ذہن میں رکھیے. ان اللہ علیم قدیر. بچے تھے کچھ نہیں تھا. بہت کچھ دولت ملی. بہت انعام ملا. مال تھا. طاقت بھی تھی. پہلوان بھی تھے. مگر سنو حقیقت میں علم والا اللہ. ان اللہ علیم. تو تمہیں جو علم ملا تھا وہ ہمارے علم میں سے ہم نے دیا تھا. اللہ قدیر. حقیقت میں قدرت والا کون تھا؟ میں. تمہیں جو ہم نے پہلوان بنایا تھا نا قدرت یہ ہمارے اس میں سے ہم نے لے لی. تو کیا کیسی نصیحتیں کی جا رہی ہیں کن لوگوں کو جو اللہ کی حقیقت سے معرفت سے ناواقف ہے. سنیے ان اللہ علیم قدیر. اپنی جان اپنا جسم اپنی قوت یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. کیسا تصور ہے اگر ایک انسان کے ذہن میں یہ رہے. اب سنیے مزید. اب جو بات آگے آ رہی ہے وہ انسانوں کو رزق دیا جاتا ہے. تو سنیے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اب قرآن کی بلاغت جاننے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی. فضیلت پھر رزق میں. ٹھیک ہے. اب عام طور پر تصور جاتا ہے رزق کا جسے ہم ڈائریکٹ کھاتے ہیں نا کھانا چاول فروٹ میوہ. اس پر تصور جاتا ہے یہ ہے یہ رزق ہے. مگر یہی رزق نہیں ہے. اس کے وسائل بھی رزق ہیں. جیسے جمعہ ہے صبح اٹھے نماز کے بعد سو گئے میاں بیوی. اب جمعے کی نماز کو جانا ہے تو وہ ناشتہ بنا کے دے گی.
تو کیا خالی ناشتہ ہی رزق ہے؟ نہیں، بیوی بھی رزق ہے. تو رزق کا مطلب یہ نہیں کہ خالی کھانا براہ راست ہے، وہ بھی رزق ہے، بیوی بھی رزق ہے، بچے بھی رزق ہیں، کمپنی بھی رزق ہے، جہاں سے سیلری ملتی وہ بھی رزق ہے، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، اب سب رزق ہے. تو مطلب ہے کہ ڈائریکٹ اور وسائل اور ذرائع. تو اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں. تو سنیے گا، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی کس میں؟ رزق. اب ذرا سنیے، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِالرَّادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. ایمان یعنی کہ غلام، ہمارے نوکر چاکر. لیکن یہ غلام اس وقت زمانے میں کچھ غلام ہوتے تھے، کچھ باندیاں ہوتی تھی، یا نوکر بھی سمجھ لیں. تو اب اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے، یعنی پوچھا جا رہا ہے مجرمین سے، جو آپ کو وسائل دیے ہیں اس وقت، اونٹ اور گھوڑے، مکانات، باغات، تو کیا تم ان لوگوں کو کچھ لوٹائیں گے؟ برات دی یعنی انہیں کچھ دے دو گے. تو وہ خادم نوکر تم برابر ہو جاؤ، ایسا کریں گے؟ اللہ نے جو رزق دیا ہے کوئی نہیں کرتا. نوکر ہے، نہ ہمارا گھوڑا دیں گے، نہ باغیچہ دیں گے، نہ کھانا دیں گے، کچھ نہیں دیں گے. وہ نوکر ہے، ہماری بھی محنت کرے، بیوی کی بھی اور بچوں کی سب. تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یعنی جب تمہیں جو ہم نے رزق دیا ہے، جو وسائل دیے ہیں، اپنے نوکروں کو شامل نہیں کرتے، پارٹنر نہیں بناتے، شریک نہیں بناتے، تو پھر تم اللہ کو جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس میں تم دوسروں کو کیسا شریک ٹھہراتے ہو؟ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ کی نعمت کا انکار کیا ہے؟ کہ دیا اللہ نے، گن گاتے ہیں کس کے؟ دیوی دیوتا کے. دیا اللہ نے، اولاد دی، گن کا کس کے گاتے ہیں؟ قبر میں جو سوئے ہیں ان کے، یا جو زندہ ہیں ان کے. ہر ایک کے اس میں درس ہے. تو یوں کہا جا رہا ہے أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. لیکن اب ذرا غور کیجئے اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے. یہاں تک جو بیان ہوا میووں کا، فروٹ کا، پھلوں کا، اپنی جان کا، لیکن اب جو آیت اگلی آ رہی ہے اس میں نسل کی بقا. آپ کے لیے سب کچھ دیا ہم نے، جسمانی ترقی کے لیے یہ ذرائع اور یہ رزق، اور روح کی ترقی کے لیے کلام پاک، منہج نبوت، منہج الہی. لیکن انسان کی نسل کیسے باقی رہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو سنیے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. دیکھیے اگلی آیت پہ اینڈ پر کیا تھا؟ یجحدون. اب کیا ہے؟ یکفرون. تو مترادف الفاظ آئے نا. تو پہلے آیت کا مفہوم، اللہ ہی نے تمہیں جوڑے تمہارے ہی جنس سے. زوج کا مطلب بیوی نہیں، جوڑا. بیوی کے لیے شوہر جوڑا، شوہر کے لیے بیوی جوڑا. تو مطلب ہر ایک کے لیے جوڑے. لیکن کیسے؟ تمہیں میں سے، تاکہ الفت زیادہ رہے. پھر تمہیں تمہارے جوڑوں میں سے بچے، بنی، لڑکے. وہ حفدہ یعنی کہ پوتے. تو حفید پوتا، حفدہ مصدر ہے، احفاد پوتے. اور ایک آتا ہے کہ سبت، اسبات. حسن حسین کو کیا کہیں گے ہم؟ سبت رسول. تو لڑکی کے جو اولاد ہوتی ہے اسے کیا ہم کہتے ہیں؟ نواسے. تو یہ اس خطوں کو واضح رہے، ہم کہتے ہیں نواسے اور پوتے. عربی میں کیا ہے؟ پوتوں کے لیے حفدہ. اس آیت کو یاد رکھتے ہیں. حفید اور سبت رسول کو سب جانتے ہیں. اچھا، اور رزق دی ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی. تو کیا تم باطل پر یقین کرتے ہو، رکھتے ہو، اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہو؟ تو کیا مطلب؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ کسی کو جوڑا عطا کرتے ہیں تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اولاد ہوتی ہے نا. کیوں اولاد؟ اس کی بھی اولاد ہو چکی ہے کہ انسان میں یہ عیب ہے. یہ مثال اس کی یہ ہے تقاضے کی کہ اسے لڑکے چاہیے. کیوں چاہیے لڑکے؟ تاکہ اس کی وراثت قائم رہے، اس کا نام باقی رہے. ہے نا، یہ ہے دعا مانگی تھی زکریا نے، اللہم اجعل لی وارثا.
دوسرا بڑھاپے میں سہارا بنے، یہ سارے مقاصد اس کے ہوتے ہیں، تو ہم نے دے دیا اپنے لڑکے۔ اب دوسری خواہش کہ لڑکوں کی بھی لڑکوں کو ہم دیکھیں، چاہت ہوتی ہے نا، ہمارے بچے کب ہوں گے، کب ہم دیکھیں گے، کب گود میں لیں گے، یہ بھی بڑی خواہش ہوتی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، تو وہ بھی دے دی۔ اب کیا چاہیے؟ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پوتے ہیں اور کیا نواسیاں ہیں، اور ہم نے بہت کچھ دیا، مگر جب وقت آتا ہے تو افبالباطل یؤمنون، باطل کیا ہے؟ باطل پر یقین رکھتے ہیں، کیا ہے؟ جوڑے تو اللہ نے دیے، جس وقت تمہیں پیدا کیا فرشتوں کو حکم دیا کہ لکھ دیجئے ان کے جوڑے، فرشتے نے پوچھا تھا کیا لکھوں، تو یہ لکھو، کتنے بچے تو یہ لکھو، کتنی بچیاں یہ لکھو، سب کچھ ہم نے دیا، رزق کتنا تو یہ لکھو، ہم نے دے دیا، پوتے کتنے تو یہ لکھو۔ اب ان کا جو ہے یکفرون، اور باطل پر یقین۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں آج لوگوں کا جو تصور ہے کہ نعمت ملے، اولاد ملے، بیوی ملے، تو دیوی دیوتا اور مزاروں میں سوئے ہوئے اور مزاروں کے قریب جو ابھی زندہ ہیں۔ زندہ کی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں کا معاشرہ ایسا ہے کہ صرف قبروں پر ہی سجدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ زندوں پر بھی ہو رہا ہے۔ جی ابھی قبر میں جانے سے پہلے تو کیا ہے؟ یقین دیوی دیوتاؤں پر، پچھلے بزرگوں پر، اور ابھی جو زندہ ان پر، کیا کہ مرادیں برلانے میں ان کی مداخلت ہے، ان کی تاثیر ہے، دعائیں سننے میں، اولاد دینے میں، رزق دینے میں، بیماری دور کرنے میں، اور اگر قیامت کے دن محشر کے میدان میں اگر کوئی لغزش ہماری گرفت میں آ جائے تو ان کی مداخلت سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ افبالباطل یؤمنون، یہ ہے باطل، مگر کس سے کہیں کس سے؟ اگر ہم ان سے کہیں گے تو الزام لگا دیں گے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کلام پاک افبالباطل، یعنی انداز استفہام سے، خالی خبر نہیں دی جا رہی، اگر خبر دی جائے تو اس میں اتنا زور نہیں رہتا ہے۔ افبالباطل یؤمنون، یقین رکھتے ہو باطل پر؟ نہیں۔ تو سنیے، وبنعمت اللہ، جس فرد کا یہ عقیدہ ہے، دیوی دیوتا ہوں یا مزار میں سوئے ہوئے ہوں، جس کو پچھلے بزرگان دین اور ابھی کے، تو فرماتے ہیں وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اوپر کیا اس میں کیا تھا؟ فبنعمت اللہ یجحدون، اور یہاں وبنعمت اللہ ہم یکفرون، تو دونوں میں فرق ہے۔ ترجمہ اردو والوں نے یہی کیا ہے، وہاں پر بھی انکار یا کفر کا بھی انکار، لیکن فرق ہے کفر میں اور کفر۔ دیکھیں یجحدون میں کن چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے اس میں تم کسی کو شریک نہیں کرتے ہو۔ یجحدون میں سختی ہے، شدت ہے، اور یکفرون میں وہ بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے کفر کسے کہتے ہیں؟ صرف کفر کو نہیں، انسان نماز نہیں پڑھتا یہ بھی کفر کرتا ہے۔ ومن استطاع الیہ، اور اس پر حج فرض ہوا، ولم یحج فاولئک من الکافرین، تو کیا مطلب؟ جس نے حج نہیں کیا وہ کافر نہیں ہے بلکہ حج کا انکار کیا۔ تو یہ فرق ہے دونوں لفظ میں، اگر سے معنی اس کے ایک ہی کریں گے، آپ غور کریں گے تو وہ بھی نعمت اللہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ اچھا سنیے کہ یہ ایسی نعمتیں ہیں، مگر انسان، ہم تو مثالیں دیتے ہیں، ہمارے واعظین ہمیشہ مشرکین مکہ، اس کی مشرکین مکہ، لات وجہ نہیں، اس وقت ہماری امت میں بھی، ہمارے بھائیوں میں بھی موجود ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ مسلمان ہیں، مگر ضرورت کس کی ہے؟ ان تک پیغام پہنچانے کی۔ اچھا اب ان کی حقیقت کو کھولا جا رہا ہے، سنیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اللہ کو چھوڑ کر جن پر یقین کرتے ہیں انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ یعبدون من دون اللہ، ایسوں کی تم عبادت کرتے ہو،
عبادت کا مطلب کیا؟ خالی پوجا نہیں، یقین کرنا بھی عبادت ہے، قسمیں کھانا بھی عبادت ہے، ان سے دعا کرنا بھی عبادت ہے. ما لا یملک لهم رزقا، جنہیں اختیار نہیں رزق کا، روزی کا. آپ کو کوئی رزق نہیں دے سکتے، نہ روٹی چاول غلہ دے سکتے ہیں، نہ اولاد دے سکتے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے. نہ بچوں کو کامیابی کے لیے کوئی تعویذ دے سکتے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے. من السماوات والارض، آسمان و زمین سے. آسمان سے رزق یعنی کیا؟ بارش. بارش آئے گی تو زمین سے یعنی جو اگاتا ہے، تو یہ رزق یعنی یہ وسائل ہے، ڈائریکٹ رزق نہیں ہے. ولا یستطیعون، ایسا یہ کر بھی نہیں سکتے. ان کے بارے میں گزشتہ درس سن چکے ہیں. لا یستمیعون، پکارو ان کو، پکارتے ہو، یہ تمہاری پکار سنتے نہیں، سن ہی نہیں سکتے. فرق ہے سنتے نہیں اور سن ہی نہیں سکتے. سنتے نہیں تو جگہ ہو کل سنیں گے، نہیں، سن ہی نہیں سکتے. تو یہاں پر کیا ہے؟ ان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، تمہیں رزق دے ہی نہیں سکتے. اس کا خیال رکھے گا. تو پھر بات یہ ہے، جب ان کی مثال یہ ہے کہ یہ نہ سن سکتے ہیں، یا تمہاری پکار کو نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، پھر تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو سنتا ہے، دیتا ہے، اس کے لیے تم نے مثالیں کیوں قائم کی؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں. تو سنیے گا، فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. مثال کسے دیں گے جانتے ہیں؟ مثال جب آپ مثال دیں گے تو جس کی مثال دیں گے اس کا پایا جانا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ یہ تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو ڈاکٹر ہے نا بالکل ویسی ہوشیار ہے، اس کا مطلب ڈاکٹر کا وجود تھا. جی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ شورى میں؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں. تو آپ اللہ کی مثال کیسے دو گے؟ کوئی ہے کسی کا وجود نہیں. تو یوں کیسے کہتے ہیں کہ اللہ دیتے ہیں، اس کی طرح شیخ جیلانی بھی دیتے ہیں، یا فلاں دیوی بھی سن لیتے ہیں. تو مثال کیوں کام قائم کرتے ہیں؟ فلا تضربوا للہ الامثال، یہ مثالیں یہ تم خود قائم مت کرو. جانتا کون ہے؟ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. لہذا مثال کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا. اب مثال کس میں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں. اللہ کی ذات ہے لا الہ، اللہ کی صفات ہے لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے افعال ہیں فعال لما یرید. ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے. کیسے مثال دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیسے بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو سنیے، تو یہ مثال اللہ تعالیٰ اب دیتے ہیں. تو کیا مثال دے رہے ہیں؟ سنیے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. یہ ایک مثال اللہ نے دی. اس کے بعد دوسری مثال بھی موجود ہے. اس میں اللہ مثال بیان کرتے ہیں عبدن مملوکن، غلام جو اس کے تصرف میں ہے. عبدن مملوکن کسے کہیں گے؟ یعنی جب کسی کا غلام ہوتا تھا، آج کل کا نہیں، جو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ صبح سویرے، صبح ہونے سے پہلے حملہ کر دیتے تھے کسی بستی پر. حملہ کرنے کے بعد جو ان کے مرد تھے وہ تو جنگ کرتے تھے نا اپنے فیملی کو بچانے کے لیے، ان کو قتل کرتے تھے. اس کے بعد بچے اور عورتوں کو قید کرتے تھے. اب یہ بچہ اور یہ عورت کیا ہو گیا؟ کنیز اور غلام. ان کی بات ہوئی تو کہہ رہے ہیں کہ لا یقدر علی شیء، یعنی اسے تصرف کرنے کا حق نہیں. کیونکہ جب غلام، اب وہ مارکیٹ میں آ کے بیچتے تھے، کوئی اپنے لیے رکھ لیتا تھا. اب اس کا کام کیا؟ آقا کی خدمت کرے. اگر آپ نے بلایا کہ ایک نوکر میرے یہاں بھیج دو تو چلے جائیے، آپ جو اسے اجرت دیں گے وہ آقا کی، یعنی اس کا کوئی تصرف نہیں. ایسی مثال دے رہے. تو مثال تو میں دوں گا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو سنیے، تو ایک ایسا بندہ جو آپ کے پاس ہے اور اسے کوئی اختیار نہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا سنیے.
وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ایک ایسا بندہ جو آزاد ہے، ہم نے اسے اچھا رزق عطا کیا، تو گویا کہ غلام اور آزاد، تو قرآن کی اصطلاح میں اسے کیا کہیں گے؟ آزاد، یعنی وہ خود اپنے تصرف کا مالک ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اب اسے جو ہم نے رزق دیا ہے وہ خرچ کرتا ہے پوشیدہ اور ظاہری، اور جسے تصرف کا حق نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ مثال دی جا رہی ہے۔ اچھا، سرًا وجہرا پر کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ سرًا یعنی جو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اگر حالات ایسے ہیں، آپ کسی کو دے رہے ہیں اور لوگوں کو اگر پتہ چل گیا کہ آپ اس کی کفالت کرتے ہیں تو اسے ناگوار گزرے گا تو آپ چپکے سے دے دیں، اور اگر اجتماعی فنڈ ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اعلانیہ دیں۔ تو یہ سرًا و جہرًا جو ہمیشہ آتا ہے جیسے حالات ہوں۔ هل يستوون، بتائیے دونوں برابر ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک میں کچھ بھی تصرف نہیں، ایک میں تصرف ہے، دونوں برابر نہیں۔ لیکن ذرا قاعدے والے غور کیجیے، ابھی تو فرماتے ہیں کہ عبدن مملوکا، ایک، پھر فرماتے ہیں رزقناہ منہ رزقا حسنا، تو پھر فرماتے ہیں حل یستوون، تو یستوون تو جمع ہو گیا نا، یستوی، اصل میں گردان یاد کیجیے، نہیں تو میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ پھر یستوی ایک، یستویان دو، یستویون سے اون، یستوون تین، یہ زیادہ۔ اب کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبدن مملوکن، اور نے تو یستویان ہونا چاہے، تو بات یہ ہے کہ ایک بندے کی مثال نہیں دی جا رہی ہے کہ قرآن میں یہ جو ایک بندہ نہیں، مراد یہ کہ جو آزاد لوگ ہیں اور جو غلام ہیں، لیکن اس کو انداز ہے کہ تمہارے گھر میں ایک، تو اب کیا مجموعہ ہو گیا؟ دیکھیے اور ایک آیت میں ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہے آگے؟ اقتتلوا، طائفتان دو، تو اقتتلان ہونا چاہیے، مگر کیا اقتتلوا، تو یہ قرآن پاک میں یہ جامعیت ہے۔ اگر اقتتلان ہوتا تو مطلب یہ آیت صرف اس دو جماعتوں کے لیے ہے، یا یہ آیت صرف جو آپ کے یہاں غلام ہے اس کے لیے ہے، نہیں، یستوون اقتتلوا، یہ جامع آیت ہے، اس میں بلاغت ہے کہ ہر ایک کے لیے، تو یہ کلام پاک کی کیا فصاحت ہے، یہ بلاغت ہے۔ تو سنیے، الحمدللہ، جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں، کیوں؟ جواب بھی خود، ابھی جواب ملا؟ جواب تو نہیں ملا، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے جس کا کوئی تصرف نہیں، اور جس کا تصرف ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، اللہ کا اس پر شکر ہے، اتنی بات تو ان کے دماغ میں آتی ہے، بس اللہ کے بارے میں سوچنا یہ دماغ میں نہیں آتا۔ تو سنیے، بل اکثرهم لا يعلمون، کیا نہیں جانتے؟ آپ سب لوگ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے؟ جانتے کیا نہیں؟ وہ جانتے ہیں اپنے غلام سے کام کیسے لینا، وہ جانتے ہیں کہ یہ آزاد ہے، یہ غلام ہے، تو پھر کیا نہیں جانتے؟ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے، یہ کہا جا رہا ہے، یعنی سب جانتے ہیں مگر انہیں اتنی عقل نہیں کہ اپنے بارے میں تو فیصلہ کر لیا یہ غلام ہے، فلاں آزاد ہے، اس کے سامنے جائیں گے تو آؤ بھگت احترام سے، یہ تو تم نے جان لیا، اللہ کو نہیں جانا۔ اچھا، اکثرهم کا مطلب کیا؟ کچھ تو جانتے ہیں، لا اکثرهم لا يعلمون، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ تو جانتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ میں سے کچھ ایمان لائے، یہودیوں میں سے کچھ ایمان لائے، مسیحیوں میں سے کچھ ایمان لائے۔ اب دوسری مثال سنیے، ضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اب اس مثال کی وضاحت ہو جائے گی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رجلین، دیکھو رجل، رجلان، رجلین یعنی دو آدمی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک کیا؟ گونگا، جی،
सुम्मुम बुकमन उम्मीम, जानते हैं सुम्मुम यानी बहरा, अपने गुंगार, उम्मीम यानी अंधा। ये तीन सिफतें किसकी हैं? मुनाफिकीन की। इसको भी ज़हन में रखिए, नहीं तो फिर आयत समझ में नहीं आएगी। ये सिफतें मुसलमानों की नहीं, ये बहरा है, गूंगा है, अंधा है, किसकी? इसलिए कि वो कान से सुनता नहीं, मुंह से बोलता नहीं, हकीकत नहीं बोलता, हालांकि वो सुनता है। तो सुनिए, एक है क्या? गूंगा है, ला यक़दिरु अला शै, कुछ कुदरत ही नहीं रखता। अच्छा, जब वो गूंगा है तो गूंगा होने से पहले क्या है? बहरा है। जानते हैं ना कि हम कहते हैं गूंगा है, वो गूंगा नहीं होता है, वो बहरा होता है। जब बहरा होता है तो बोल नहीं पाता, अगर उसके कान का इलाज कर दो ना तो बोलने लगेगा। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है ना तो कैसा पैदा होता है? समा लेकर आता है। आप आवाज दे, आवाज क्या दे? अजान दे ना, अजान देते नहीं हम तो मुल्ला लोगों के पीछे दौड़ते हैं, फिर सोचते हैं कि ये नापाक होगा, गुस्ल कराओ, इसकी माँ को गुस्ल कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाओ। तो देखिए, ख्याल रखिए, बच्चा पैदा होता है क्या लेकर आता है? सिफत समा। आते ही कह दो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यकीन माने, जब आप अजान देंगे, इधर खड़े रहें, उधर खड़े रहें, उधर खड़े रहें, उधर खड़े रहेंगे, वो सुनता है, वो हरकत करता है इस तरीके से, देखता नहीं। आप भी बच्चे वाले हैं, देखता कब है? 7 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, वो देखना शुरू करता है, फिर मुस्कुराता है। तो ये समा वो लेकर आता है। तो बाजू में तर्जुमा किया है, गूंगे बहरे, बिल्कुल सही तर्जुमा किया है, इसलिए कि वो बहरा कब है? जबकि समा की सिफत उसके साथ नहीं है। बहरहाल चलिए, अब कम अगली आयत तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ला यक़दिरु अला शै, और वो बोझ है अपने आका पर, वही गुलाम है, तसरुफ उसका कुछ नहीं, अपने मौला पर बोझ है, बोलता भी नहीं, कहीं भेजो तो खाली इशारे से आओ करता है। बोझ हुआ कि नहीं? ला याति बिखैर हल यस्तवी, अब यस्तवी, क्या ये और वो जो हुक्म करता है अदल व इंसाफ का और वो सिराते मुस्तकीम पर है। अब कौन? सुम्मुन बुक्मुन उम्युन, कौन? मुशरिकीन, मुनकिरीन, इन्हें बहरा कहा जा रहा है, गूंगा कहा जा रहा है। तो ए इनकार करने वालों, एक फर्द, तो मतलब क्या? वही इलाही जो लेकर आया, तो क्या कहता है? अदल की बात कहता है। सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, जो ईमान लाया उसके साथ भी, जो गैर मोमिन है उसके साथ भी अदल की बात करता है। क्या ये बराबर हो सकते हैं? तो जरा गौर करो, वहुवा अला सिरातिन मुस्तकीम, ये है असल में मिसाल। तो मिसाल तो हम देंगे, मिसाल आप कैसी देते हैं? अब देखिए, ये जो गूंगे हैं, न सुनते हैं, न सुन सकते हैं, देखिए मिसाल कैसी दी जा रही है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, गुज़िश्ता दर्स में हो चुका है 60 पर। वलिल्लाहिल, अल्लाह के लिए बड़ी मिसाल है। ये न सुनते हैं, न सुन सकते हैं, इनके तुम गुण गाते हो। ये कैसे हैं? सुम्मुन है, बुक्मुन है, उम्युन है, और ये मनहज इलाही, ये क्या है? ये सिराते मुस्तकीम की तरफ तवज्जो देने वाली है। अच्छा, अब इनका एक चीज थी, कहते थे कि आप हर हक बात को अपनाते हैं और इन शराब को, जिना को बुरा कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, अच्छी बात है, मगर आप कहते हैं कि क़यामत आएगी, तो क़यामत जरा दिखाएं तो सही, ऐसी क़यामत है। उन्हीं का सवाल था, तो उसका जवाब दिया जा रहा है। सुनिए, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द वमा अम्रुस्साअति इल्ला कलमहिल बसरि अव हुवा अक़रब इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप कयामत पूछ रहे हैं, सब कुछ देख लिया, एक ही चीज बाकी है। सुनिए, ये कयामत का आना गैब है कि इल्म में से, आसमान गैबुस समावाति, गैब का मतलब क्या? मखलूक के लिए, अल्लाह जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह भी नहीं, अल्लाह को इल्म है, अल्लाह के नजदीक कोई गैब नहीं, अल्लाह ताला जानते हैं, मगर नबी भी नहीं जानते। ये अल्लाह ने मखलूक से गैब में रखा है। जब आएगी तो कैसे आएगी? कलमहिल बसर, पलक झपकती। सुलेमान सलाम ने ऐलान किया था कि अय्युकुम मन यातीनी बिअर्शिहा क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न, उस जिन ने कहा था कि मैं उसे ले आऊंगा क़ब्ल यकुम, है ना, कि इस मजलिस से उठे हुआ। क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था,
کیا کہا تھا؟ قبل ان یرتد قلبہ۔ تو علم کتاب والے کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ اتنے دور سے وہ اس کا تخت لے آتا ہے بلقیس کا، تو تم پوچھتے ہو رسول سے کہ قیامت کب آئے گی؟ جب میرا علم رکھنے والا کے پاس اتنی صلاحیت ہے تو سنیے، قیامت جب آئے گی نا، ہم جب لے آئیں گے کلمح البصر، لمح البصر کیوں؟ او هو اقرب۔ دیکھیے قیامت آئی، دیکھا آپ نے منظر، ایک اس کی جھلک ہے، ایک جھلک ہے کیسی قیامت آئی، بڑے بڑے ٹاور اور ان کے معبود بھی زمین دوز ہو گئے، وقت نہیں لگے گا کتنے۔ تو یہ ہے قیامت، آپ کچھ نہیں، قیامت کب آئے گی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اب آپ یہ کیوں سوال کرتے ہیں قیامت کیوں آئے گی؟ آپ کی پیدائش کیسے، اسے دیکھیں تو سنیے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ جی صاحب، آ گیا سمع والبصر، اللہ نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے، بطن کی جمع کیا؟ بطن، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تشریح ہو چکی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، دیکھیں پہلے صفت کس کی آئے گی؟ سمع، سمع یعنی سننا، کان، والابصار، ابصار جمع آنکھ کی ابصار، والافئدہ دل، تاکہ تم شکر کرو۔ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن کیا مطلب؟ سمع کو جمع نہیں، سمع ایک کان، سننا ایک، اور ابصار آنکھیں، اور افئدہ۔ اچھا پھر دوسرے حواس خمسہ کا ذکر نہیں، اور بھی تو ہے نا، سونا، چکھنا ہے نا، اس کا بھی ذکر نہیں۔ تو دیکھیے ہمیشہ سمع والابصار والافئدہ، یہ اس لیے بتا کہ سمع جو ہے یہ ایسی صفت ہے کہ جب وہ سنتا ہے اور آنکھوں سے جب وہ دیکھتا ہے تو دماغ اس کو ٹرانسفر کرتا ہے کہاں؟ دل، اور دل فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے ان تین چیزوں کا ذکر ہے ہمیشہ، اکثر۔ حق ہے باطل ہے، یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ بت ہے، لیکن فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ دل سے صادر ہوگا۔ سنا نبی کی بات کو، آپ نے دیکھا کیا؟ یہ تو سوئے ہوئے ہیں مٹی کے نیچے، تو دل فیصلہ کرتا ہے۔ اب دل یا تو حق فیصلہ کرتا ہے یا برا فیصلہ کرتا ہے۔ مگر اب سنیے گا، اب یہ الفاظ کی کرامت دیکھیے، آپ اذان دے تو پتہ چلے گا۔ دیکھیے سمع کہا اور ابصار کہا، تو اس کا تجربہ آپ کیسے کریں گے؟ جانتے ہیں، جب بچہ ہو نا تو آپ پیچھے سے اذان دیں، سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ آپ آگے سے اذان دیں، سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ رائٹ سے دیں، سنے گا، لیفٹ سے سنے گا، ہر طرف سے کہیں سے بھی اذان دیں وہ سنتا ہے، اس لیے مفرد۔ اب جب 10 روز کا ہو جائے، آپ پیچھے سے اس کو دکھائیں انگلی تو دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا۔ دائیں سے انگلی دکھائیں دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا۔ سامنے سے جائیں اس کی حرکت کرے گا تو مسکرائے گا۔ تو سامنے سے دیکھتا ہے، پیچھے سے دیکھتا ہے، رائٹ سے، اس لیے ابصار۔ دیکھیں یہ بلاغت بتلا رہا ہوں کلام کی، آپ اس پر غور کریں کہ آپ ایک جگہ سے اس کو دکھائیں تو سب ایک نہیں وہ ایک ہی طرف سے دیکھتا ہے، سامنے سے۔ اس لیے کہا کہ ابصار، تمہیں آنکھیں دی، آگے کا دیکھو، پیچھے کا دیکھو، دائیں کا دیکھو، بائیں کا دیکھو، یہ ہے بلاغت۔ تو السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ چلیے اور ایک چیز کو دیکھیں، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ ذرا پرندوں کو دیکھیں، کسے؟ پرندوں، مسخرات یعنی قابو میں ہیں، کہاں پر؟ آسمان میں یعنی فضا میں، ٹھیک ہے؟ نہیں تھاما اس لیے اسے اللہ نے، بات بالکل واضح ہے، اڑ رہے ہیں اللہ کے سے۔ اس میں آیتیں اس قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں کہ اللہ نے کہاں تھاما، وہ تو پر کو حرکت دیتے ہیں تو اڑتے ہیں، ہے نا؟ مگر یقین مانیے وہ اڑتے وقت پر کو حرکت دیتا ہے۔ کبھی دیکھا ہم نے پرندے کو؟ جب بلندی پر جاتا ہے تو پروں کو سکڑ لیتا ہے، پھر بھی اڑتا ہے۔ کبھی کس نے روکا؟
اللہ نے روکا کہ نہیں؟ دیکھیے نا، یہ تو یہاں نیچے وہ پھڑپڑاتا ہے، اڑ جاتا ہے، جب بلندی پر جائے تو کیسا اڑتا ہے، وہ پروں کو حرکت دیتا ہے، خالی پھیلائے رکھتا ہے، تو کس نے روکا؟ چلیے آپ تیرنا جانتے ہو، کتنے لوگ تیرتے ہیں، بچوں کو بولو ہاتھ ہلاؤ پیر ہلاؤ، نہیں، جب تیرنا سیکھ جائیں گے نا تو لیٹ جاؤ، کس نے روکا؟ ما یمسکہن الا اللہ۔ تو پانی پر جس طرح آپ کو اللہ روکتا ہے، پرندوں کو خدا میں روکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں بالکل درست ہیں، حقیقت کا ترجمان ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسے نہیں، ما یمسکہن الا اللہ۔ اس میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو یقین رکھنا چاہتے ہیں۔ باقی تم تو اللہ کو بھول گئے، اپنے غلام کو، نوکر کو، اور اپنے حاکم کو، بادشاہ کو، تو تمہیں ان میں فرق کرنا سمجھ گئے، لیکن لا یعلمون۔ تو ایسے لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ منہج الہی، منہج وحی، منہج رسول، یہ پیغام ہے آپ تک پہنچا جا رہا ہے، اور کوشش کیجئے کہ کلام پاک کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور اس کی بھی کوشش کیجئے۔ دیکھیے کلام پاک کو سمجھنا ہے تو اردو سے نہیں سمجھ سکتے، کچھ شدھ بدھ ہونا چاہیے، جیسے میں نے کہا نا صلاۃ 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 صلاۃ، تو کچھ شدھ بدھ، کچھ گردانے، کچھ قواعد، کچھ تجوید۔ تو بہرحال اب اسی آیت پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ اب ہمارا دوسرا درس جو چل رہا ہے، ایک وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس چل رہا تھا بخاری سے، وضو ہو چکا، غسل ہو چکا، تیمم بھی ہو چکا، اب ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، کچھ نماز میں چیزیں ہیں، عام طور پر عوام اس چیز سے واقف نہیں ہوتے۔ فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، اس کا فرق نہیں محسوس نہیں کرتے۔ رفع دین کرنا کیا ہے، اب لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور دعوت دینے والے بھی حقیقت کو پیش نہیں کرتے، رفع دین کرنا چاہیے۔ اب رفع دین کرنا فرائض صلاۃ میں سے ہے یا سنن صلاۃ میں سے ہے، نماز ہوتی نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو ہم اس وقت شروع کرتے ہیں نماز سے پہلے، اسے کیا کہیں گے؟ شرطیں۔ نماز شروع ہونے سے پہلے جن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے اسے کہیں گے کیا؟ شرطیں۔ اور نماز شروع کر دے تکبیر تحریمہ سے تو کوئی کہتا ہے رکن، کوئی کہتا ہے فرض، تو اس پر ہم آئندہ درس میں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کیا؟ فرض، بعض کہتے ہیں رکن، قیام رکن، سورہ فاتحہ رکن، قرات رکن، نیچے رکوع میں جائیں رکن، یہ تو اب ہم شرطیں، کیا شرطیں؟ دیکھیے شرطیں ایسی ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا لباس شرعی ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کا جسم پاک ہو، تو وہ تو ہو چکا، غسل کر لیں، ہے نا، پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں، اس پر وضاحت ہو چکی، جگہ پاک ہو، یہ ساری چیزیں۔ آج کل تو مصلی رکھ لیتے ہیں، تو اب سوال آتا ہے لباس، لباس کسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلنا لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہے نا، لباس، ہم نے لباس اتارا جو تمہارے لیے کیا ہے؟ لباس بدن کو ڈھانکے اور زینت اور حفاظت۔ تو کلام پاک سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے اور حدیث رسول سے، لباس کے 3 اوصاف ہیں۔ ایک کیا؟ لباس، بدن کو ڈھانکے، دوسرا کیا؟ زینت، تیسرا کیا؟ حفاظت۔ قرآن شریف میں آیتیں ہیں گرمی سے، گرمی کی، سردی سردی کی، آپ نے ایک لباس پہن لیا، اب لوگ دوسری طرف رخ موڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے ہر علاقے کا لباس علیحدہ ہے، کہیں کوٹ پتلون ہے، کہیں شلوار قمیص ہے، کہیں جبہ ہے، تو یہ لباس لوگ اس پر لڑتے ہیں۔ اب جو کوٹ پتلون جہاں پہنا جاتا ہے وہاں کہیں گے شلوار پہن کر ہی نماز کے لیے آؤ، جی ایسا چلے گا۔ کہیں لنگیاں ہیں، جی لنگی پہنتے ہیں، اب ان سے کہیں لنگی اتارو شلوار پہنو۔ تو لباس ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لباس کو سمجھتے نہیں۔ لباس کسے کہیں گے؟ جو ستر کو ڈھانکے، جو اب آپ نے ایک لباس لے لیا اور ستر کو تو ڈھانک لیا اس نے، لیکن ایک گرمی میں گرمی کا لباس پہن لیا، بتائیں چلے گا؟ نہیں۔ تو گرمی میں سردی سے حفاظت، گرمی میں ایسا لباس پہنے کہ وہ ٹھنڈا ہو، سردی میں ایسا لباس پہنے کہ وہ گرم ہو۔ تو بہرحال لباس بھی موسم کی حفاظت کرے، تو یہ ہے حفاظت کرنا، اور لباس علیحدہ ہے۔ لیکن لباس آپ نے ایسا پہنا
سردی سے حفاظت کر رہا ہے، گرمی سے حفاظت کر رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں نیم ہو رہی ہیں، یعنی اس کا بدن جھلک رہا ہے کسی خاتون کا، بتائیے یہ لباس ہے؟ یہ لباس نہیں ہے۔ تو لباس میں یہ 3 وصف یاد رکھے، لیکن یہاں جو بتانا مقصود ہے نماز کا لباس، کیا نماز کیسے پڑھیں؟ تو سنیے، کلام پاک میں لباس ہے نا، صفتیں 3 یاد ہو گئی۔ اب ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز کیسے پڑھیں، خاتون نماز کیسے پڑھے؟ تو اس کے لیے کلام پاک میں لفظ ہے کیا؟ حجاب۔ کیا؟ حجاب۔ اردو میں اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ پردہ۔ ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے خمار، سورہ نور آئے گا تو پڑھیں گے۔ اردو میں لفظ کیا ہے؟ دوپٹہ۔ عربی میں لفظ کیا ہے؟ نقاب۔ اردو میں لفظ کیا ہے؟ برقع۔ تو 3 الفاظ ہیں لباس کے لیے، جو کہ ہم نماز کی شرطیں پیش کر رہے ہیں۔ کیا؟ حجاب، اردو میں پردہ، اور کیا؟ خمار، کیا؟ دوپٹہ ہے اوڑھنی، اور کیا؟ نقاب اور برقع۔ تو اس کو سمجھے، تو عورت کا لباس کیا ہے؟ حجاب، یعنی پردہ، پردے میں نماز پڑھے، حجاب میں نماز پڑھے۔ باہر نکلے تو پردے میں نکلے۔ تو پردے کا مطلب کیا؟ حجاب کا مطلب کیا؟ بالکل واضح ہے، جسم کو ڈھانکے، بالکل واضح ہوگی۔ اوڑھنی، خمار، تو خمار کے صفات قرآن میں ہے، سورہ نور میں، کہ وہ ڈالے سر پر، تو سر پر اوڑھنی ڈالے، پیچھے کی گردن بھی اور سامنے کا چھاتی کوئی زینت ہے وہ ڈھک جائے، یہ ہے خمار، اوڑھنی، تو ڈالتے ہیں نا، تو چونکہ ایک پہن لیا حجاب یہاں سے اور اس پر اوڑھنی ڈال دی۔ ابھی چہرے کی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، اب نقاب اور برقع۔ نقاب کسی نے نقب یعنی سوراخ، جو ڈاکو کسی دیوار میں سوراخ کر کے اندر جاتا ہے اسے کہتے ہیں نقب زون، تو اس سے بنا نقاب، اسی کا ترجمہ برقع۔ تو برقع یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کی جگہ خالی رہے، کھلی رہے، یہ ہے کیا؟ نقاب۔ تو اب ڈال دیا نقاب۔ نقاب یعنی کہ وہ جو چھوٹا سا، تو یہ صورتیں تھیں، اس لیے نقاب ہوا۔ تو یہ عورتوں کے لیے، لیکن بات چل رہی تھی نماز کی، لیکن مناسبت سے تو نقاب کا مطلب کیا؟ آج کل کا جو نقاب، وہ نقاب نہیں ہے، چونکہ آنکھوں کے پاس اتنا وسیع ہے کہ وہ آنکھوں کے اطراف کی وہ جلد نظر آتی ہے اور اس میں رونق ہے۔ بہرحال خیال کیجیے، بہرحال آج کا درس جو ہے ہمارا یہ کچھ وضاحت ہو گئی، تو ان چیزوں کو خیال رکھیے۔ نماز میں لباس کیا؟ خاتون تو حجاب۔ اب اوڑھنی اور نقاب اس کے لیے ضروری ہے، تو اگر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو نقاب کی ضرورت نہیں، چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اور نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اگر مسجدوں میں جا رہی ہے، جیسے حرم میں چلی گئی، اسے چاہے کہ نقاب ڈالے، برقع ڈالے اور چہرہ چھپائے رکھے، بات بالکل واضح ہے، اس میں کہ حجاب پردہ۔ لیکن اب جو اشکال کی چیزیں ہیں، ہاتھ اور پیر، ہتھیلی، تو ہتھیلی کو بند کرنے کا حکم نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ وہ رکوع سے اٹھے گی کیسے، سجدہ کیسے کرے گی؟ تو ہتھیلی کی گنجائش تو دی ہے، لیکن آج کل کی ہتھیلیاں وہ مہندی اور وہ کیا لگاتے ہیں کلر، تو آج کل تو اس کا علاج بھی نکلا ہے، ہاتھوں میں بھی پہن لیتے ہیں کپڑا، اس سے بھی بحث نہیں۔ لیکن بحث رہی اب پیر، قدم، قدم کے بارے میں، قدم کو کھلا رکھ کر نماز پڑھنے کی حدیث کہیں نہیں ہے، بلکہ قدم بھی چھپا کر نماز پڑھنا چاہیے، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ دوپٹہ وہ جو حجاب ڈال دیا لمبا کر لیا، نہیں۔ اب یہ قدم کے بارے میں ایک عجب تصور ہوا ہے لوگوں کا، امام ابو حنیفہ نے تو لکھ دیا کہ قدم بھی چھپانے چاہیے، مگر مقابلے میں امام شافعی کے پیروکاروں نے لکھ دیا کہ قدم چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے معاشرے میں آپ آئیں گے ہمارے علاقے میں تو وہ قدم چھپاتے نہیں، حرم میں بھی دیکھیں گے کہ قدم نہیں چھپا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسری بھی عورتیں ہیں جن کا مسلک تو تھا کہ قدم چھپانا، لیکن میں مسلک کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، حجاب، تو وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی حرم میں، کبھی کبھی اپنے صف کے آگے، تو ایسا نہیں ہے۔ لباس خاتون کا وہ حجاب، پردہ، چاہے قدم ہو، چاہے ہاتھ ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ البتہ ہتھیلی کی جاتی ہے، اس کی نوعیت میں نے بتلا دیا ہوں، تو پہلے لباس کو اختیار کریں، نماز پڑھیں۔ اور مردوں کا لباس آپ جانتے ہیں، جو اس کا لباس ہے اس کا سطر جو ہے کوئی، البتہ وہ ٹی شرٹ جو پہنتے ہیں اس میں احتیاط کریں، وہ ٹی شرٹ سے پچھلا حصہ جو ہے ظاہر ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج یہ لباس کی بات تھی،
یہ شرطیں تھیں، تو لباس صحیح یعنی جو ستر کو ڈھانکے، حفاظت کرے سے گرمی سے، سردی سے اور زینت اس قسم کا لباس پہنے، پھر چاہے وہ کوٹ پہنا ہو، چاہے پتلون پہنا ہو، چاہے جبہ پہنا ہو، اس سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ تو اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ تو انشاءاللہ آئندہ نماز سے تکبیرۃ احرام سے شروع کرتے ہیں۔ جی کہیے۔ لباس کی جو آپ کی بات تھی، ایک آیت ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لباس ہیں، یہ کس سینس میں قائم ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت اور مرد یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس۔ ہاں یہ تشبہ ہے، وہ اور مضمون ہے، مطلب ہے کہ عورتیں ایسا لباس نہ پہنے جو جیسے مرد نظر آئیں، اور مرد ایسا لباس نہیں پہنے کہ عورتیں نظر نہ آئیں۔ نہیں یہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ہاں اچھا ہن لباس لکم، یعنی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آیت ہے۔ یہ آیت ہے کہ عورتیں مردوں کا لباس ہے، مرد عورتوں کا لباس ہے، یہ اور چیز ہے۔ یہ جب شادی بیان یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مجرد زندگی مت گزارو، تم شادی کر لو، جب شادی کر لو گے، نکاح کر لو گے، تو تم اس خاتون کا لباس بن جاؤ گے اور خاتون تمہارا لباس بن جائے گی۔ تو اس میں اصل میں یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہمارا نماز میں لباس کیا؟ تو لباس جو جسم کو ڈھانکے۔ تو یہاں لباس کیا؟ یہاں ہمارا کوئی لباس نہیں، خاتون میرا لباس ہے، میں اس کا لباس ہوں، یہ کہا جا رہا ہے۔ مطلب میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ تو یہ جب آئے گی آیت میں ہو چکی ہے میرے خیال سے۔ تو یہ جو آپ نے بتایا کہ حرم میں جائیں تو اس طرح کا یہ ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کئی لوگ بولتے ہیں کہ وہ عورتیں ناک کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے، تو پھر وہ ٹوپی پہن کے اس پہ سے وہ، یہ کہاں سے آیا؟ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ناک، یہ حج کی بات ہو رہی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ احرام کی حالت میں، ہاں یہ احرام کی حالت میں ایسا ہے کہ کپڑا جو ہے، عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں حدیث کہ ہم جو ہے ہمارا چہرہ کھلا رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور جب لوگ سامنے ہوتے تھے تو ڈال دیتے تھے، یہ تھا۔ تو اس پر سے اب کچھ لوگوں نے کیا شروع کیا، وہ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ چپک جاتا ہے یہاں، اس سے منع کیا لوگوں کو، چونکہ یہ ایک نئی چیز سامنے آئی، اس لیے اہل علم اس کو منع کر رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ اوپر سے ڈالے رکھیں، لٹکائے رکھیں، یہ منع۔ چہرہ رکھ کے عورتیں احرام، ہاں تو احرام میں تو کھلے رکھنے کا حکم ہے نا، تو آپ کھلا رکھیں۔ یہ کچھ لوگ جو ڈالتے ہیں پھر بولتے ہیں ناک کو کپڑا نہیں لگے، تو عورت کا سوال اصل یہ ہے کہ اگر اس کا احرام میں کپڑا ناک کو لگا تو کیا ہوگا؟ ناک کو لگنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ شدت پسند ہے، وہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ناک کو لگ گیا، ناک کو لگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، البتہ وہ چپکا دیتے ہیں نا ناک کو، وہ حرکت نہ کریں۔ تو اس میں نے دیکھا کہ شدت ہو رہی ہے، کچھ خواتین کھلا رکھتی ہیں، کچھ خواتین ہمیشہ کی طرح باندھ لیتی ہیں، وہ نہیں سنتے، کہتے ہیں ہمیشہ لوگ ہیں، اب ان کا تو ہم علاج نہیں کر سکتے نا، اور خواتین کچھ باندھ کر آتی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ڈال لیا کریں، تو ناک کو لگا تو کیا، ایسا کچھ نہیں، اور نہ ڈالے تو احرام ہوگا، کوئی بات نہیں، نہ ڈالیں نہ ڈالیں، آپ کی مرضی۔ اب چونکہ لوگ پیچھے ہوتے ہیں، آگے نہیں، جو ناک پر سے لپیٹتے وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اب احرام کا جز نہیں۔ جی احرام کے کھولنے کے بعد پردہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جی احرام کے کھولنے کے بعد ہاں پھر پردہ چھوڑ دیتی، پردہ نہیں کرتی۔ اچھا، تو ایک وقتی طور پر رکھی تھی اس نے حج کے لیے، ہاں یہ تو ہوتا ہی ہے نا، اب کہ رمضان کے بعد قرآن چھوڑ جاتا ہے، تو اس کا کیا جرم ہے؟ جب مرد کا ہمارے میاں رمضان کے بعد قرآن چھوڑتے ہیں تو حج کے بعد پردہ چھوڑتی ہے، تو دونوں برابر ہیں، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ اس میں لاجک کیا تھی؟ ویسے تو اللہ نے سورہ نور میں، سورہ احزاب میں کہا ہے، صحیح نا، لفظ جلباب بھی آیا، جی 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 جلباب لفظ آیا، ہاں تو ایک وقت اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے چھپایا چہرہ، جی لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے کہ آپ چہرے کو چھپائیں، جی احرام میں کیوں چھپائیں؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ نہیں، اصل میں احرام میں ایسا ہے نا کہ احرام کا جو لباس ہے اس میں جو اس کی روح ہے، دیکھیے انسان کا احرام کیا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے، مرد کا ہے نا، سلے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہنتا ہے،
और एक चादर और ये टोपी नहीं पहनता है, मोजा नहीं पहनता है, तो ये उसका एहराम। तो खातून का एहराम क्या है, इसको आप समझे। अब खातून तो सारे कपड़े पहनती है, वो जो हमेशा वही है, तो उसका कुछ तो एहराम हो, सर भी ढकती है, तो एहराम क्या खातून का। वही मर्द का एहराम क्या, तो दो कपड़े ओढ़ लो, एक नीचे और ऊपर, ठीक है ना, सर उसका खुला है। तो खातून का एहराम क्या, ये तो सोचने की बात है। तो खातून का एहराम किस चेहरे पे और हथेली में, तेरा खुलवा दिया मतलब का निगाह नीचे रखो। हाँ, कुछ तो फर्क करे ना। जब लिबास की बात हो रही है तो आदमी का जो लिबास है शतर, वो नाफ के नीचे से शुरू होता है, नाफ के ऊपर। नाफ, हाँ, एहराम में नाफ कितने लोगों की दिखती है, जी हाँ, नीचे लटक जाता है। ये तो उम्म में बलवा है, जानते हो उम्म में बलवा है क्या। उम्म में बलवा ऐसा है कि आम तौर पर लोग इसमें मुलव्वस हैं। मैंने हरम में देखा लोगों को, खवातीन का भी उम्रा खराब करते हैं, वो बैठे हुए हैं, नाफ से नीचे तक खलास, पेट तो जवान। अब बताया कि सामने से जो खवातीन गुजरती हैं क्या हालत है। तो क्यों ऐसा, इल्म नहीं। पहली बात है कि एहराम जो है, आप देखिए, आप टीवी वगैरह में जो एहराम आते हैं, वो मर्द जो है ये पहना ऊपर ढके हुए रहता है, पेट छाती नजर नहीं आती। सिर्फ तवाफ़े कुदूम जब शुरू करेगा तो ये बगल खोल देगा बस, फिर उसने 7वें चक्कर पे उसने फिर बंद करना है। इसको लोग नहीं जानते, वो खुलाई रखते हैं, दुपट्टे की तरह लपेट लेते हैं, खुलाई रखते हैं, पेट नजर आता है। तो ये तो सत्र उनका यानी सही नहीं है, सही नहीं, अमल जो है उनका दूसरों को भी नुकसान दे रहा है, तो इसकी तबलीग करना चाहिए। नाफ का वो बता दीजिए। अच्छा, नाप का ऐसा है, देखिए, हमें कहा जाए वुजू मिरफक है और घुटने, नाप से घुटने तक, तो नाप भी उसमें शामिल है, तो नाप के ऊपर लपेट लिया करें और घुटने तक, ताकि ऐसा नहीं है कि नाप भी नजर आए और घुटने भी नजर आए, ये सत्र नहीं है। अब आप हाथ कहाँ तक धोते हैं, यहाँ तक, बल्कि जो मिरफक है थोड़ा आगे धोते हैं, तो इसका ख्याल रखना है। अब ये सारी चीजें क्या है, मेहनत करना है, लोगों को समझाना है। अल्लाह ये जो उम्रे पर जाते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उम्रा करना है, बाकी मालूमात कुछ नहीं। सर ये विश्वास का जो जी, विश्वास करने का जो बात है, जी, ये सही तरीका है कि जब बात अल्लाह को करने से पहले लोग हाँ जी, करते हैं, ये सही तरीका है। इनका ये कहना है कि जो मिसवाक करते हैं, अल्लाहु अकबर इमाम ने कह दिया शुरू, रमजान में तो बहुत शुरू। इस सिलसिले में एक बात मुझे बड़ी पसंद आती है, देखिए, इमाम हनीफा फरमाते हैं, इज़ा कुंतुम इला सलाति फक्सुलू वुजूहकुम, यानी जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो वुजू करो। क्या मतलब, क्या मतलब, नमाज से पहले तैयारी करो। तो मिसवाक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर नमाज के लिए मिसवाक करो, का मतलब क्या है, नमाज से पहले। मगर अब क्या किया जाए, अच्छा, दूसरी बात, कितनी, पहली बात ये कि आप मेरे बाजू में, पहली बात तकबीर तहरीमा का कितना अजर है जानते हैं। इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, तो बर पर आपने अल्लाह कहना है, यानी उसके एंड पर आप अल्लाह अकबर कहें तो आपको अजर मिलेगा किसका, तकबीर तहरीमा में शामिल होने का। वो कहता अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर, तकबीर तहरीमा का सवाब गया, समझ रहे ना। अच्छा, कुछ लोग इमाम अल्लाह अकबर ये नियत पढ़ रहे हैं, जोर की 4 रकात इमाम के सामने था, तकबीर तहरीमा का सवाब गया, तो इमाम के बर अल्लाह यानी शामिल होना चाहिए आपका एक लफ्ज भी, उसको ख्याल रखिए, यानी ज्वाइंट होना चाहिए, तो सवाब मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज कितनी, अच्छा फिर करते क्या है, पी जाते हैं शायद, पी जाते हैं, फिर रमजान में क्या करेंगे, एक साथ जेब में ढूंढ दिया जी, रमजान में क्या करते हैं, अच्छा टिश्यू है, जेब भी है। अच्छा, अब ये देखिए, कुछ चीजें ऐसी है ना, तो मेहनत करना है। और जब स्वाप करेंगे खून निकल आया तो वुजू टूट गया, नहीं, उनके यहाँ खून निकलने से वुजू नहीं जाता है ना, तो खून निकलने से सारों के यहाँ वुजू नहीं निकलता है, यहाँ टूटता है, उससे वो निकल जाता है। मगर ये अल्लाह हिदायत दे, बस हम हाँ जी। नहीं, रफेदेन तो मैंने ऐसे देखे, रफेदेन भी सुन्नत है, जो नहीं करते नमाज हो जाती है, मिसाल दिया।